رات کا سناٹا، ایک پرانا گھر اور ایک لڑکی جس کی آنکھوں میں درد بس رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک سایہ ہے، ایک ایسا سایہ جو اس کی زندگی کا حصہ ہے اور اس کی محبت کا قاتل بھی۔ کیا محبت صرف روح کی قید بن سکتی ہے؟ کیا ایک انسان اپنے جنون میں اتنا ڈوب سکتا ہے کہ موت کے بعد بھی واپس آ جائے؟ یہ کہانی ہے ایک لڑکی کی جو محبت چاہتی تھی، لیکن محبت اس کے لیے سایہ مرگ بن گئی، اور ایک عاشق کی جو اس سائے سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سایہ محبت، محبت، درد اور موت کے درمیان لکھی گئی ایک داستان۔ اس کہانی کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ شہر کی رات ہمیشہ سے خاموش تھی، مگر آج کچھ اور ہی تھا۔ بارش کی بوندیں پرانے پتھروں پر گر کر ایک اجنبی سا رنگ بجا رہی تھی۔ تنگ گلیاں جہاں چراغ بھی بجھ کر جلتے، آج کچھ اور ہی روپ میں نظر آ رہے تھے۔ ایک پرانا کھنڈر جسے گھر کی کھڑکی پر ایک لڑکی کھڑی تھی، زارا۔ سفید لباس میں لپٹی ہوئی، لمبے کھلے بال اس کے کندھوں پر بکھر رہے تھے، اس کی آنکھوں میں گہرائی تھی جیسے دو سمندر چھپ گئے ہوں۔ اس کے چہرے پر نور تھا، مگر وہ نور کسی اداسی کے پردے کے نیچے تباہ ہوا لگتا۔ لیکن زارا کا اصل راز اس کا چہرہ نہیں تھا، اس کا اصل راز تھا اس کا سایہ۔ دیوار پر اس کا سایہ بالکل عام نہیں لگتا تھا، جب بھی چاندنی اس پر گرتی وہ سایہ ایک اور چہرہ بناتا، آنکھوں میں ایسی چمک کہ انسان کا جسم کانپ جائے، اور مسکان میں وہ ٹھنڈ جو زہر بن جائے۔ زارا اکثر اس سائے کو دیکھتی تھی اور چپ چاپ کھڑکی سے باہر تکتی رہتی، جیسے وہ اس سائے کو اپنا قریبی ہمراہ سمجھ۔ اسی شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا، ایان، 22 سال کا، معصوم اور سچا، آنکھوں میں شفقت اور دل میں وہ معصومیت جو صرف کم عمر عشق میں ہوتی تھی۔ اس کی زندگی عام تھی، مگر اس کے ارمان بڑے تھے۔ وہ خود کو ایک شاعر سمجھتا، جہاں دل کے جذبات لفظوں کو ذریعے دنیا کو سناتا۔ اس وقت ایان نے پہلی بار زارا کو دیکھا، بارش کے قطرے اس کے چہرے پر گر رہے تھے اور اس کی نگاہیں بس کھڑکی پر جم گئی۔ اس کھڑکی کے پیچھے زارا کھڑی تھی۔ ایان کے لیے وہ منظر چاندنی سے بھرا ہوا تھا۔ زارا ایک روشنی جیسی لگ رہی تھی، لیکن اس کے پیچھے دیوار پر جو سایہ بن رہا تھا وہ روشنی کا سایہ نہیں تھا، وہ چہرہ تھا، ایک عجیب، اجنبی، خوفناک چہرہ۔ ایان کے قدم رک گئے، دل تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ شاید آنکھوں کا دھوکا ہے، لیکن جب اس نے دوبارہ دیکھا، سایہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ایان کا جسم کانپ اٹھا۔ اس نے اپنی نگاہ ڈالی، لیکن اس وقت زارا کی نگاہ اس پر پڑی۔ زارا نے ایک ہلکی سی مسکان کی، جیسے ایک اجنبی، بس تسلی دینے والی، لیکن اس کے پیچھے سایہ ہنسی اڑا رہا تھا۔ اس پل ایان کو لگا کہ وہ صرف ایک لڑکی نہیں دیکھ رہا، بلکہ ایک پوری کہانی کے دروازے پر کھڑا ہے۔ اگلی صبح شہر کے بازار میں ایان نے اپنے دوست سمیر کو اس واقعے کا ذکر کیا۔ کل رات ایک لڑکی دیکھی، کھڑکی پر کھڑی تھی، اس کے پیچھے سایہ تھا، لیکن وہ سایہ اس کا نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی برق چمک تھی۔ سمیر ہنسا، تو ہمیشہ سے ایسی کہانیاں گڑھ لیتا ہے ایان، لڑکیاں دیکھتا ہے اور ترنت ان کو آسمان سے اترتی پری بنا دیتا ہے۔ ایان نے سر ہلا کر کہا، نہیں سمیر، یہ کچھ اور تھا، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ اس لڑکی کا نام زارا تھا، مجھے اس کا چہرہ ابھی بھی یاد ہے، مگر اس سائے کا چہرہ اس سے زیادہ گہرا ہے۔ سمیر نے مذاق اڑایا، مگر ایان کا دل اس کھڑکی کے منظر میں اٹک چکا تھا۔ اس نے طے کیا کہ وہ اس گھر کے آس پاس پھر جائے گا۔ 2 دن تک ایان نے اس گلے کا چکر لگایا۔ ہر دفعہ اس نے اس کھڑکی پر نگاہ ڈالی، کبھی زارا نظر آتی، کبھی بس وہ کھڑکی خالی ہوتی، لیکن ہر دفعہ اس کو لگتا کہ کوئی اسے کھو رہا ہے۔ تیسرے دن رات کو ایان نے پھر زارا کو دیکھا۔ اس دفعہ زارا نے کھڑکی سے صرف اس کی طرف غور کر دیکھا، جیسے اس نے پہچان لیا ہو۔ ایان نے حوصلہ جما کر ہلکے سے سلام کیا۔ زارا کے ہونٹوں پر ایک اداسی بھری مسکان آئی، مگر اس کے پیچھے دیوار پر سایہ صرف ہنسا نہیں، بلکہ اس کی آنکھوں میں خون کی چمک۔ اس رات ایان نے پہلی دفعہ خوف کا وہ رنگ دیکھا جو انسان کی روح کو ہلا دیتا ہے۔ اس نے اپنا چہرہ موڑ لیا اور بھاگ کر اس گلی سے نکل گیا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ زارا کا چہرہ اور اس کا سایہ دونوں اس کے ذہن میں قید ہو چکے تھے۔ اگلی رات ایان کو ایک عجیب خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ زارا کے قریب جا رہا ہے، زارا کے ہونٹوں پر مسکان ہے، اس کی آنکھوں میں نمی، لیکن جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے، زارا کا سایہ دیوار سے الگ ہوتا ہے اور اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ سایہ کا چہرہ خون سے بھرا ہوا، مسکان میں زہر، اور اس نے اپنے خون جیسے ہاتھوں سے کہا، وہ تمہاری نہیں ہے، وہ صرف میری ہے۔ ایان چیخ کر اٹھ گیا، اس کا جسم پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ اس دن سے اس کا دل بے چین رہتا، نہ زارا اسے بھولتی تھی نہ اس کا۔ اس شہر کے بزرگ لوگ کہتے تھے کہ وہ گھر جہاں زارا رہتی ہے، اس پر کوئی پرانا سایہ ہے، کسی کی روح جو ادھوری رہ گئی تھی، مگر کوئی کھلے عام کی بات کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ ہر کوئی چپ رہتا، جیسے وہ نام لینا بھی معصومیت لیتا ہو۔
ایان کو اب اس راز کو سمجھنے کی تلاش تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ تلاش کا ہر قدم اس سے موت کے قریب لے جا رہا ہے۔ رات کا وقت کا شہری گلیاں خاموش تھی، چاندنی دھندلی سی تھی اور ہوا میں نمی کا بوجھ تھا۔ ایان کا دل اب بھی بے چین تھا۔ 2 رات پہلے جو خواب اس نے دیکھا تھا، اس کی چیخ اب تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، مگر دل کو چین نہیں تھا۔ سارا کا چہرہ اس کی یادوں میں قید ہو گیا تھا، ہر مسکان، ہر نگاہ، ہر اداسی کا رنگ اس کے ذہن میں تصویر کی طرح چپک گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر وہ شہر تھا جو اس نے اپنے آپ سے کہا تھا۔ وہ جو چاندنی میں دیکھی تھی، نور تھی یا سایہ، مجھ کو صرف اس کی آنکھوں کا گہرا درد یاد ہے۔ تیسری رات ایان نے ہمت جمع کر کے پھر اس گلی کا رخ کیا۔ دل تیز دھڑک رہا تھا مگر قدم رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ گھر سامنے تھا، اسی پرانے کھنڈر جیسے مکان کی کھڑکی سے روشنی ٹپک رہی تھی۔ زارا پھر وہاں کھڑی تھی، سفید لباس میں، ایک روح کی طرح، ایک نور کی طرح، لیکن اس دفعہ کچھ الگ تھا۔ زارا کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، اس کی نگاہ سیدھا ایان پر ٹک گئی، اور جیسے ہی ایان نے مسکان دینا چاہا، اس نے دیکھا کہ زارا کے پیچھے کا سایہ دیوار سے الگ ہو رہا تھا۔ ایان کی آنکھوں میں خوف بھر گیا۔ سایہ دھیرے دھیرے ایک انسان کا روپ لے رہا تھا، آنکھیں خون جیسی لال، ہونٹوں پر زہر بھری مسکان۔ زارا نے ہونٹ ہلائے لیکن آواز نہ نکلی۔ ایان کا ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، سایہ نے سیدھا اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ایان کے جسم سے ٹکرا گیا۔ اس نے محسوس کیا جیسے اس کے سینے کو کوئی ڈھونڈ رہا ہو، جیسے اس کا دل کھینچ کر نکل لینا چاہتا ہو۔ ایان کی سانس رکنے لگی، اس نے زور سے اپنی آنکھیں بند کی اور اسی وقت زارا چیخ اٹھی۔ اس نے ہوا کا رنگ بدل دیا، سایہ رک گیا، اس کی آنکھوں میں آگ کی بھڑک اٹھی، لیکن اس نے زارا کی طرف دیکھا اور دھیرے دھیرے دوبارہ دیوار کے اندر کھل گیا۔ ایان بے ہوش ہوتے ہوتے بچا، اس کا جسم پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ اس نے گرتے گرتے اپنے آپ کو سنبھالا اور بھاگ کر گلی سے نکل گیا۔ سمیر کا چہرہ اداس ہو گیا۔ میں تجھے سمجھاتا تھا ایان، وہ گھر، وہ لڑکی دونوں عام نہیں۔ میرے دادا کہتے تھے کہ اس گھر میں ایک روح قید ہے، کہتی ہے جو بھی اس لڑکی قریب آتا ہے وہ موت سے بچ نہیں سکتا۔ ایان نے ٹھنڈی سانس لی، لیکن زارا نے مجھے بچایا سمیر، اس نے سایوں کو روک دیا۔ اگر وہ بھی اس کا حصہ ہوتی تو مجھے کیوں بچاتی؟ سمیر چپ ہو گیا، اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ اس رات ایان نے اپنے خود سے وعدہ کیا، میں اس راز کو سمجھ کر رہوں گا۔ زارا کی آنکھوں میں جو درد ہے وہ مجھے رہ رہ کر چبھتا ہے، میں اس کے قریب جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو۔ اگلی رات ایان پھر اس گلی میں گیا۔ اس دفعہ اس نے کھڑکی پر دستک دی، کچھ پل خاموشی رہی، پھر زارا سامنے آئی۔ زارا نے کھڑکی ہلکے سے کھولی، اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ زارا کی آواز ہلکی سی تھی مگر اس میں ایک بوجھ تھا۔ ایان نے سیدھا کہا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، تمہارا سایہ، تمہاری کہانی مجھے جاننا ہے۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو ابھر آئے، تم نہیں سمجھ پاؤ گے ایان، یہ صرف میرا نہیں تمہارا بھی انجام بن سکتا ہے۔ جہاں تک ہم آئے ہیں وہاں سے لوٹنا مشکل ہے۔ ایان نے سر جھکا کر کہا، پھر بھی میں تم سے دور نہیں جا سکتا۔ زارا چپ ہو گئی، اس نے کھڑکی بند کر دی۔ ایان نے کچھ پل انتظار کیا، دل میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، میں تمہارے درد کو سمجھ کر رہوں گا زارا۔ اس رات ایان نے پھر وہی خواب دیکھا، سایہ اس کے سامنے آیا، آنکھوں میں خون، ہونٹوں پر زہر۔ اس نے کہا، دور ہو جا، زارا صرف میری ہے، جو اسے قریب آتا ہے مر جاتا ہے۔ ایان چیخ کر اٹھ گیا، اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، اس کا دل اتنا تیز دھڑک رہا تھا کہ جیسے کبھی بھی پھٹ جائے، مگر ایان کے جذبات اب خوف سے بڑے تھے۔ اس نے اپنے دل سے کہا، میں ڈر کر پیچھے نہیں ہٹوں گا، محبت اگر سایہ ہے تو میں اس سائے کا سامنا کروں گا۔ 2 دن بعد ایان پھر اس گلی میں گیا، اس دفعہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی، زارا اسی جگہ کھڑی تھی، اس کے چہرے پر اداسی تھی، مگر اس نے ایان کو اندر بلایا۔ گھر میں قدم رکھتے ہی ایان نے ایک عجیب ٹھنڈی ہوا محسوس کی، ہر کونا اندھیرے میں لپٹا ہوا تھا، روشنی ایک طرف چراغ سے آ رہی تھی جو کام کام کر چل رہا تھا۔ زارا نے ہلکی سی آواز میں کہا، یہ گھر میرا نہیں، صرف میرا قید خانہ ہے، تم نے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ایان نے اس کی طرف دیکھا، میں تمہاری قید توڑنا چاہتا ہوں۔ اس پر زارا کے چہرے پر پہلی دفعہ ایک گہری مسکان آئی، لیکن اس مسکان کے پیچھے دیوار پر بننے والا سایہ خاموش کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ گھر کے اندھیروں میں بیٹھے ایان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ زارا کے سامنے بیٹھنا اس کے لیے ایک عجیب سی حالت تھی، خوف بھی تھا اور محبت کا نشہ بھی۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو کی نمی تھی، اس نے چراغ کی روشنی میں ایان کی طرف دیکھا اور ہلکی سی آواز میں کہا، تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا ایان، یہ جگہ صرف درد کا گھر ہے۔ ایان نے پوری مضبوطی سے جواب دیا، میں تمہاری آنکھوں کا درد دیکھ رہا ہوں زارا، اگر تمہارے ساتھ سایہ ہے تو میں اس کا سامنا کروں گا، لیکن میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ زارا کی پلکیں بھر آئیں،
اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں دیوار پر اس کا سایہ بن رہا تھا، اور پھر وہ سایہ ہلا۔ اس نے اپنی صورت ایک پوری شخصیت میں بدل لی، چہرہ وہی خون سے بھرا، ہونٹوں پر زہر بھری مسکان، آنکھوں میں آگ جیسے شعلے۔ ایان نے اس سایہ کو دیکھا، اس کا جسم کام گیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ تو چاہے کوئی بھی ہو، میں سارا سے دور نہیں ہٹوں گا۔ سایہ ہنسا، آواز اتنی بھاری کہ دیوار ہلنے لگی۔ تو صرف ایک انسان ہے، اور میں وہ روح ہوں جسے موت بھی مٹا نہیں سکتی۔ سارا صرف میری ہے۔ جو اس کے پاس آیا مٹی بن گیا۔ ایان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے دل سنبھل کر کہا، پھر بھی میں اس کا ساتھ کھڑا رہوں گا۔ سارا چیخ اٹھی، ایان چپ ہو جاؤ، تم نہیں جانتے یہ سایہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جس کا حق مجھ سے پڑا تھا، اور جس کی روح اب میرے ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ایان نے اس کی طرف دیکھا، حیران، کیا مطلب؟ کون تھا یہ؟ سارا نے آنسو پہنچے، اس کا چہرہ روحانی درد سے بھر گیا۔ اس کا نام تھا ریحان۔ سارا نے گہری سانس لی اور کہانی بیان کرنا شروع کی۔ ریحان ایک جوان تھا، میرا بچپن کا دوست۔ ہم دونوں نے ایک ہی گلی میں سانس لی، ایک ہی چھت کے نیچے کھیلے۔ اس نے ہمیشہ مجھے اپنا بنانے کا وعدہ کیا، مگر زندگی اتنی رحمت برسنے والی نہیں ہوتی۔ ایان، اس وقت میں ابھی جوان بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کے دل میں جنون بھر گیا۔ اس کی محبت صرف محبت نہیں تھی، وہ عاشقی تھی جو دیوانگی بن گئی۔ اس رات اس نے مجھ سے کہا، سارا تم صرف میری ہو، اگر تم میری نہ بن سکی تو میں تمہیں کسی اور کا نہیں بننے دوں گا۔ اس وقت مجھے لگا کہ الفاظ ہیں، مگر کچھ ہی دنوں بعد ریحان نے اپنی جان لے لی۔ ایان کا دل ہل گیا۔ کیا اس نے خودکشی کی؟ زارا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے۔ ہاں، اس نے اپنے خون سے لکھا، میں تم سے الگ زندگی برداشت نہیں کر سکتا، اگر تم میری نہ ہو سکی تو میں اپنی روح تم پر قربان کر دوں گا۔ اس دن سے میں اکیلی نہیں رہی، اس کی روح میرے ساتھ چھوڑ کر گئی ہی نہیں۔ یہ سایہ ریحان کا ہے، وہ ابھی مجھے اپنا سمجھتا ہے، اور جو بھی میرے قریب آتا ہے اسے ختم کر دیتا ہے۔ ایان نے سن کر اپنا سر پکڑ لیا، یعنی یہ سایہ ریحان کی روح ہے۔ سارا، تم یہ سب برداشت کیسے کرتی ہو؟ سارا چپ ہو گئی، اس کے ہونٹوں پر ایک اداسی بھری مسکان تھی۔ میں تو اب عادت ڈل چکی ہے ایان، سایہ میری زندگی کا حصہ بن گیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کوئی بھی مجھے اپنا نہ سمجھے، کیونکہ جو بھی قریب آتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایان نے اس وقت اپنا فیصلہ کر لیا، سایہ تمہاری زندگی درد اور قید نہیں ہے۔ اگر یہ سایہ تمہاری محبت کا انتقام ہے تو میں اسے توڑنے کے لیے کچھ بھی کروں گا، میں تمہیں آزاد کروں گا۔ سارا نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا، تو سمجھتے نہیں ایان، ریحان کی روح انتہائی طاقتور ہے، تم اسے نہیں جیت سکتے۔ ایان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، محبت کی طاقت روح سے بڑی ہوتی ہے، اور میں تمہارے لیے کچھ بھی کروں گا۔ سارا کی آنکھوں میں کچھ پل کے لیے امید چمکی، لیکن اس وقت سایہ پھر ابھر آیا۔ اس کی آواز پوری دیوار ہلا رہی تھی۔ اس نے دور سے کہا، سارا سے دور رہو، ورنہ میں اس کا انجام بھی اسی طرح لکھ دوں گا جیسے پہلے سب کا لکھا۔ ایان سایہ کی طرف پورا، میں نہیں ڈرتا تجھ سے۔ سایہ نے ایک پرک پر سایہ چراغ بجھ گیا، گھر پورا اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ایان نے محسوس کیا کہ جیسے اس کی گردن پر ایک ٹھنڈا ہاتھ رکھا ہو۔ اس نے چیخ مار کر زارا کا نام لیا۔ زارا نے دعائی الفاظ پڑھے اور ایک روشنی کی جھلک چراغ میں پھر گئی۔ سایہ پیچھے ہٹ گیا، مگر اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ اب پہلے سے زیادہ بھڑک چکی تھی۔ اس کے بعد ایان نے شہر کے بزرگ کے لوگوں سے بات کرنا شروع کی۔ کسی نے خاموشی اختیار کی، کسی نے بس سر جھکا لیا، مگر ایک بوڑھی عورت اماں زلیخا نے ایان کو چپکے سے بلایا۔ اس نے کہا، بیٹا، وہ سایہ کسی عورت کی دعاؤں سے نہیں ہلے گا، اس کی روح محبت کے جرم میں قید ہے۔ اس نے اپنی جان لی، مگر محبت کی طاقت ادھوری رہ گئی، تبھی اس کا سایہ اب تک قید ہے۔ اس کی روح کو توڑنے کے لیے تمہیں اس جرم کا سامنا کرنا پڑے گا، اور تمہیں وہ سب کچھ سہنا پڑے گا۔ اس روح کو توڑنے کے لیے تمہیں اس کا جرم کا سامنا کرنا ہوگا، اور تمہیں وہ سب کچھ سہنا پڑے گا جو زارا سہ رہی ہے۔ ایان نے پوچھا، مگر کیسے؟ کیا کوئی طریقہ ہے؟ آمنہ زلیخا کی آنکھوں میں خوف تھا۔ ایک ہی طریقہ ہے، تمہیں اس روح کو یقین دلانا ہوگا کہ زارا اب اس کی نہیں رہی، لیکن یاد رکھنا، یہ کھیل تمہاری جان بھی لے سکتا ہے۔ ایان چپ ہو گیا، لیکن اس کے دل میں فیصلہ اور مضبوط ہو گیا۔ اگلی رات ایان دوبارہ زارا کے گھر گیا۔ زارا نے اس دفعہ کھڑکی کھول کر چپ چاپ اسے اندر بلایا۔ دونوں سامنے بیٹھے، گھر میں صرف چراغ جل رہا تھا۔ ایان نے کہا، زارا، تم مجھے روکتی ہو، لیکن میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، تم میری محبت ہو۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو بہہ گئے، میری محبت صرف درد بنے گی، ایان تمہاری زندگی ختم کر دے گی۔ ایان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس پر سایہ پھر ابھر آیا، مگر ایان نے پہلی بار سایہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مجھے زارا سے محبت ہے، اور میں تمہاری قید توڑنے کے لیے تیار ہوں۔ سایہ چیخ اٹھا، دیوار پھٹنے جیسی آواز ہوئی، چراغ گر کر بجھ گیا، اور ایان نے محسوس کیا کہ اب صرف جنگ شروع ہوئی ہے۔
رات کی سیاہی شہر کے آنگن پر چھپک چکی تھی۔ ہوا میں خاموشی کا بوجھ تھا، جیسے زمین بھی کسی کے انتظار میں ہو۔ زارا کے گھر کے اندر ایان خاموش بیٹھا تھا۔ اس کا دل بے چین تھا، لیکن آنکھوں میں وہ جذبات چمک رہے تھے جو کسی دیوانے عاشق کے ہوتے ہیں۔ اس نے اپنے اندر سے ایک ہی فیصلہ نکال لیا تھا، چاہے سایہ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، میں زارا کو اس کے درد سے آزاد کروں گا۔ محبت اگر اصل ہے تو وہ کسی روح کی قید نہیں بنتی، وہ آزادی دیتی ہے۔ جیسے ہی ایان نے زارا کا ہاتھ پکڑا، دیوار پھر سے ہلی، چراغ زور زور سے کانپنے لگا اور پھر وہ سایہ سامنے آیا۔ اس کی آنکھوں میں آگ، ہونٹوں میں نفرت، اس کی آواز پورے گھر میں گونج اٹھی۔ چھوڑ دو اس کا ہاتھ ایان، وہ صرف میری ہے، میں نے اس کے لیے اپنی جان دی تھی، تم میری قربانی کے پاؤں تلے کچل نہیں سکتے۔ ریحان، اگر تم واقعی اسے محبت کرتا تھا، ریحان اگر تو واقعی اسے محبت کرتا تھا تو تجھے اس کی زندگی کا سکون چاہیے ہوتا۔ محبت قید نہیں ہوتی، محبت آزادی ہوتی ہے۔ سایہ چیخ اٹھا۔ ایک تیز ہوا نے چراغ بجھا دیا، گھر پورے اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ایان نے محسوس کیا کہ ٹھنڈے ہاتھ اس کے گردن کو دبوچ رہے ہیں، سانس رکتی جا رہی تھی۔ زارا چیخ اٹھی، ریحان بس کرو، اسے چھوڑ دو۔ مگر سایہ اور مضبوط ہو گیا۔ ایان کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے اپنی پوری طاقت جمع کر کے بس ایک جملہ کہا، میں زارا سے محبت کرتا ہوں۔ وہ لفظ گونج بن کر دیوار سے ٹکرائے اور ایک لمحہ ایسا آیا کہ سایہ پیچھے ہٹ گیا، جیسے اس لفظ نے اس کے سینے میں چراغ جلا دیا۔ زارا روتی رہی۔ اس نے ایان نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم کیوں اتنا سہ رہے ہو ایان؟ تم میری محبت ہو ہی نہیں سکتے، میں تو پہلے سے ہی ایک سائے کی اپنی ہو چکی ہوں۔ ایان نے آنسو پوچھ کر کہا، نہیں زارا، تم ابھی بھی انسان ہو، تمہاری روح ابھی بھی آزادی چاہتی ہے۔ تم صرف ایک روح کے انتقام کے بوجھ اٹھا رہی ہو، لیکن اصل میں تم ابھی بھی میرے ہو سکتی ہو۔ زارا کی پلکیں بھر آئیں۔ اس نے پہلی دفعہ دل سے کہا، شاید مجھے بھی تم سے محبت ہے ایان۔ وہ جملہ سنتے ہی سایہ دوبارہ سامنے آیا، چہرے پر جنون تھا، آواز بجلی کی طرح، جھوٹ، زارا صرف میری ہے، وہ میرا نام لے کر جیتی ہے، وہ درد لے کر روتی، تم کون ہو بیچ میں آنے والے؟ چہرے پر جنون تھا، آواز بجلی کی طرح، جھوٹ، زارا صرف میری ہے، وہ میرا نام لے کر جیتی ہے، میرا درد لے کر روتی ہے، تم کون ہو بیچ میں آنے والے؟ ایان نے سایہ کی طرف گھورا، میں وہ ہوں جو اسے زندہ دیکھتا ہے، میں وہ ہوں جو چاہتا ہے کہ زارا کے آنسو رک جائیں، اور تو صرف ایک قید ہو جو اپنی محبت کے نام پر ظلم کر رہا ہے۔ سایہ غصے سے ہلتا ہوا پورے کمرے میں چکر لگانے لگا، ہر دیوار پر اس کا چہرہ اوپر آتا، زارا چیخ چیخ کر گرتی، لیکن ایان اس کے سامنے دھرنا بن کر کھڑا تھا۔ سایہ نے اپنی آواز بلند کی، ایان اگر تو واقعی زارا سے محبت کرتا ہے تو اپنی جان دے دے، اس کے لیے مر جا، تب شاید میں تجھ پر رحم کروں۔ ایان نے کہہ کر لگایا، محبت جان دینا نہیں، جان دینے کے باوجود زندہ رکھنا ہے، اور میں زارا کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنی جان بھی دے دوں گا، لیکن اس کی آزادی کے لیے۔ اس پل سایہ کا چہرہ بدل گیا، اس کی آنکھوں میں آگ اور تیز جلنے لگی، اس نے اپنا پورا جسم ایان پر ڈال دیا، ایان گرتے گرتے دیوار سے ٹکرا گیا، خون اس کے ہونٹ سے ٹپکنے لگا۔ زارا روتی ہوئی اس کے پاس گئی، ریحان اگر تو واقعی مجھ سے محبت کرتا تھا تو دیکھیے، انسان اپنی جان میرا سکون بچانے کے لیے دے رہا ہے، تو تمہاری روح کیوں صرف درد دینا چاہتی ہے؟ سایہ رک گیا، اس کی آنکھوں میں کچھ پل کے لیے نمی چمکی، مگر پھر اس نے چیخ ماری، تم میری تھی، ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ اس رات ایان اور سایہ اصل مقابلہ ہوا، کبھی دیوار سے اس کا چہرہ نکلتا، کبھی کھڑکی کے شیشے میں چمکتا، کبھی ٹھنڈی ہوا بن کر ایان کو گراتا، کبھی زہر بھری آواز بن کر اس کے ذہن میں گھس جاتا، مگر ایان بار بار گر کر اٹھتا، اس کے ہونٹوں بس ایک ہی جملہ تھا، میں زارا سے محبت کرتا ہوں۔ ہر دفعہ وہ لفظ سایہ کو چہرے پر بجلی کی طرح گرتا۔ زارا نے دعائیں پڑھنا شروع کی، اس کی آواز روحانی تھی، آنسوں کے ساتھ گونج رہی تھی۔ چراغ ایک بار پھر روشن ہو گیا، سایہ پیچھے ہٹ گیا، لیکن اب بھی وہ مکمل طور پر مٹا نہیں۔ جنگ کے بعد زارا نے ایان کا خون پہنچا، اس کے ہونٹوں پر ایک اداسی تھی، ایان تم میری وجہ سے اپنی جان رسک میں ڈال رہے ہو، میں تمہاری محبت کی حقدار نہیں، میں ایک قید ہوں، ایک سایہ کا حصہ۔ ایان نے اس کے ہاتھ پکڑ کہا، تم قید نہیں، تم انسان ہو، تمہاری روح ابھی بھی زندہ ہے، اگر تم چاہو تو تم اپنے آنگن سائے سے آزاد کر سکتی ہو، اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، اس نے بڑی دفعہ اپنے دل کو محسوس کیا، شاید یہ میرا اصل امتحان ہے، ریحان کی روح سے آزادی یا پھر اس کی محبت میں ہمیشہ کے لیے قید۔ رات پھر اتنی ہی سنی تھی جتنی ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن زارا کے دل میں طوفان بھرپا تھا۔ دن رات اس کے ذہن میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، اگر میں سایہ کو توڑ سکتی تو ایان کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو کاٹا، آنسو پہنچے اور فیصلہ کیا، آج رات یہ جنگ اپنے انتہا پر ہوگی، اور میں آزاد ہو جاؤں گی یا پھر ہمیشہ کے لیے مٹی میں سما جاؤں گی۔ سایہ ہوا کا طوفان بن کر ایان پر ٹوٹ پڑا، ایان دیوار سے ٹکرا گیا، اس کے سینے سے خون ٹپکنے لگا، ذرا روتی ہوئی دعائیں پڑھنے لگی، ایان نے جسم سنبھالا اور زور سے چیخ ماری،
زہرا میری محبت ہے، اور محبت کسی روح کی قید نہیں بنتی، محبت انسان کو آزادی دیتی ہے۔ وہ لفظ گونج بن کر کمرے میں پھیل گیا۔ سایہ پیچھے ہٹا لیکن دوبارہ چھپٹا۔ زہرا نے اپنی پوری ہمت جمع کی اور سائے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ریحان سنو، تمہاری روح نے مجھے کبھی سکون نہیں دیا۔ اگر تم مجھے واقعی محبت کرتے ہو تو میری زندگی میں روشنی بھرتے، نہ کہ اندھیرا۔ میں تمہیں آج آزاد کرتی ہوں اپنے دل سے۔ سایہ کا چہرہ پتلنے لگا، اس کی آنکھوں میں نمی چمکی، لیکن پھر بھی اس نے ایان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ایان بے احتیاط سامنے آ گیا۔ زہرا پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ اپنی پوری روح سے سایہ کا سامنا کرنے لگا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور زور سے کہا، ریحان اگر تجھے قربانی چاہیے تو میری لے لے، لیکن زہرا کو آزاد کر دے۔ سایہ تھوڑا رک گیا، اس کی آنکھوں میں جنون اور درد دونوں لڑائی کر رہے تھے، اور پھر اس نے ایک زور سے چیخ ماری۔ زہرا نے ایان کو غور کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی جذبہ تھا، محبت۔ زہرا اپنے ہاتھ ایان کے سینے پر رکھا اور کہا، نہیں ایان، قربانی تمہاری نہیں میری ہوگی۔ ریحان میری روح سے جدا ہے، اگر کوئی اس سلسلے کو توڑ سکتا ہے تو میں خود ہوں۔ اس نے دعائی لفظ اپنے ہونٹوں سے نکالے اور اپنی روح کا ایک حصہ سایہ کی طرف بھیج دیا۔ سایہ چیختا ہوا پیچھے ہٹنے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ زہرا تم مجھے چھوڑ نہیں سکتی، تمہیں میری قسم ہے۔ سایہ چیختا ہوا پیچھے ہٹنے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ زہرا تم مجھے چھوڑ نہیں سکتی، تمہیں میری قسم تھی۔ زہرا روتی ہوئی بولی، محبت قسم نہیں ہوتی ریحان، محبت دعا ہوتی ہے، اور تمہاری روح کو میں دعا کے ساتھ آزاد کرتی ہوں۔ سایہ کا چہرہ دھیرے دھیرے دھوئیں میں بدل گیا، اس کا جسم ہوا میں کھلنے لگا۔ آخری جملہ اس نے کہا، زہرا اگر تم خوش ہو تو میں آزاد ہوں، اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ چراغ پھر سے پوری روشنی سے جلنے لگا، گھر کا اندھیرا مٹ گیا۔ زہرا بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ایان نے اسے اپنی باہوں میں سنبھالا۔ زہرا آنکھیں کھولو۔ زہرا نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ اس نے مسکرا کر کہا، ایان اب میں آزاد ہو گئی ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر مسکان تھی، لیکن اس کا جسم دھیرے دھیرے ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ ایان کی چیخ نکل گئی، نہیں، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی زہرا۔ زہرا نے اس کا ہاتھ پکڑا، میری محبت اب تمہاری روح میں ہے، مجھے یاد رکھنا اور جینا۔ اور پھر اس نے اپنی آخری سانس لی۔ ایان نے اس زہرا کو اپنی باہوں میں سنبھالے رکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو روکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ شہر کے بزرگ کہتے ہیں اس دن کے بعد وہ سایہ کبھی دوبارہ نہیں اٹھتا، مگر ایان کی زندگی میں ایک خالی پن ہمیشہ کے لیے رہتا۔ وہ اکثر چاندنی رات میں کھڑکی کے پاس جاتا اور دھیرے سے شعر کہتا، محبت کے سائے نے مجھے آزاد کیا، مگر محبت نے ہی مجھے تنہا کر دیا۔ اگر لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی اس کھڑکی پر ایان اکیلا بیٹھتا ہے، مگر دیوار پر زہرا کا سایہ مسکراتا ہے۔